شاہپور بٹیاں سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد ثاقب ہے. میں شادی شدہ ہوں اور میں خواب میں اکثر سانپ دیکھتا ہوں اور کبھی میں اس کو مار دیتا ہوں, کبھی وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے, میں بھاگتا ہوں, شور کرتا ہوں لیکن میری آواز نہیں نکلتی ہے. اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں مچھلی دیکھتا ہوں. کبھی وہ کم پانی میں ہوتی ہے, کبھی بڑی ہوتی ہے اور کبھی چھوٹی ہوتی ہے. ثاقب بھائی جلال پور سے آپ نے کال کی, 2 خواب آپ نے بیان کیے. تو پہلے خواب کی تعبیر تو دشمن سے, آپ دشمن سے حفاظت کے لیے ظاہری اسباب بھی اختیار کیجئے, وظائف اور تعویذات وغیرہ بھی حاصل کر لیجئے, انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. اور جو آپ نے دوسرا خواب بیان کیا, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو آئندہ دنوں میں ملے جلے حالات کا سامنا ہوگا, فائدہ حاصل ہونے کی بھی علامت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ غم اور حزن میں مبتلا ہونے کی بھی علامت ہے. تو دونوں طرح کے حالات, ملے جلے حالات جو ہے وہ آپ کو درپیش ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر کے لیے, عافیت کے لیے دعا کیجیے. اور غم سے بچنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شجرے میں ایک ہمیں وظیفہ عطا فرمایا ہے. اگر آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہیں یا طالب ہیں تو آپ شجرہ عطاریہ قادریہ حاصل کیجئے, اور اس میں جو دعا وغیرہ صبح و شام پڑھنے کی دی گئی ہے اس کو اپنائیے, اس کو پڑھیے, انشاءاللہ عز و جل غم سے نجات ملے گی. اور اگر آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید نہیں یا کسی سے بھی مرید نہیں, تو آپ کو میں مدنی مشورہ دوں گا کہ ویسے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی نہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کا مرید ہو جائے, کیونکہ اس کی ہمیں ترغیب بھی ہے, حکم شرعی بھی ہے. اور کل بروز قیامت کسی بھی پیر کامل کے مرید کو اللہ تبارک و تعالی خصوصی عنایات اور اپنی بخششیں عطا فرمائے گا. وہ اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں روایتوں کے اندر. البتہ میں آپ کو مدنی مشورہ پیش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ کسی کے مرید نہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہو جائیے. اور اگر کسی اور پیر صاحب سے آپ مرید ہیں تو چاہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت برکت حاصل کر لیں, یعنی طالب ہو جائیں. تو آپ مرید تو اپنے ہی پیر صاحب کے رہیں گے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکات میں سے بھی حصہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو اولیاء کرام سے نسبت کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں, دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں, اخروی فوائد بھی ہوتے ہیں. اور ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی پیر سے مرید ہوتے ہیں یا طالب ہوتے ہیں تو ان پیر صاحب کی طرف سے جو وظائف وغیرہ دیے گئے ہوتے ہیں تو ان کو پڑھنے کی اجازت ہو جاتی ہے. وظائف 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو وہ وظائف ہیں کہ جس میں کسی کی اجازت کی یا ارادت کی حاجت نہیں ہوتی, اور بعض مخصوص وظائف ہوتے ہیں جو کہ پیران عظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام ان وظائف کو ترتیب دیتے ہیں اور وہ بیان فرماتے ہیں اور اس کی اجازت کی حاجت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے جب آپ مرید ہو جائیں گے یا طالب ہو جائیں گے تو آپ کو دیگر برکات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل شجرہ قادریہ عطاریہ کے تمام وظائف پڑھنے کی اجازت بھی ہو جائے گی. بہت ہی پیارے پیارے وظائف ہے اس کے اندر. غم سے بچنے کے لیے کیا کریں, کام اٹک گئے ہوں تو کیا کریں, اسی طرح سے اگر رزق میں تنگی محسوس کر رہے ہیں تو رزق میں برکت کے لیے کیا پڑھیں, صبح و شام کے وظائف ہیں, ہر نماز کے بعد پڑھنے کا وظیفہ ہے. اسی طرح اور بھی بہت ہی پیارے پیارے وظائف ہیں. شروع میں منظوم اشعار کی شکل کے اندر جو پورا شجرہ ہے جس میں اولیاء کرام اور اس سلسلے کے جو بزرگ ہیں ان کے توسل سے بہت ہی پیاری پیاری دعائیں ہیں. اگر روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکات جو ہے وہ ظاہر ہوں گی. تو شجرے کے بے شمار یہ برکات ہوتی ہیں. جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں تشریف لائے, آپ کسی کی بھی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام جو بھی نیک لوگ گزرے, جو بھی ہمارے پیشوا ہیں, معظم دینی ہیں, وہ کسی نہ کسی پیر کے مرید ضرور تھے. حالانکہ وہ خود بہت بڑے مرتبے کے مالک ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام, لیکن وہ بھی کسی نہ کسی پیر کے مرید ہوا کرتے تھے. تو یہ ایک سلسلہ ہے اور ایک برکات حاصل کرنے کا ایک بہت ہی پیارا طریقہ ہے.
انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کریں گے. نہ صرف ہمارے یہ اسلامی بھائی بلکہ مدنی چینل کے جو بھی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں آپ کو سب کو مشورہ دوں گا کہ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بھلائیاں آپ کے حصے میں آئیں گی.